طلبہ کی تعلیمی رہنمائی کے لیے ناندیڑ کے اردو گھر میں کریئر گائیڈنس اینڈ اسکالرشپ اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامک یوتھ فیڈریشن کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں بنگلور سے ماہر کریئر کونسلر جناب امین مدثر کو مدعو کیا گیا۔ امین مدثر نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرتے ہوئے 10ویں اور 12ویں کے بعد کون کون سے میدانوں میں کریئر بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کافی تفصیلی معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں کریئر گائیڈنس یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن گئی ہے۔ ہر دن نئے نئے کورسز متعارف ہو رہے ہیں، نئے نئے شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں طلبہ کو کریئر کے مختلف میدانوں کے بارے میں صحیح معلومات ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کریئر کا انتخاب کرتے وقت طلبہ کو اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج اور اپنے پسندیدہ مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے کریئر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل کے علاوہ بھی بہت سے شعبے ہیں جن میں بہترین روزگار کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ امین مدثر نے 10ویں اور 12ویں میں کم نمرات حاصل کرنے والے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ امتحان میں کم نمرات ملنے پر طلبہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کے بجائے اپنے کمزوریوں کو پہچان کر انہیں دور کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن بڑی کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ تقریب کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے ریسرچ اسکالر اکمل فلاحی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے دوران طلبہ کو اپنے مقصد زندگی کے بارے میں سوچنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا مقصد جب تک پتہ نہیں ہوگا ہم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رضا الہی یہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم کے حصول کے دوران اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ پروگرام کے آغاز کے موقع پر اسلامک یوتھ فیڈریشن کے ریاستی سیکریٹری پرویز نادر نے افتتاحی کلمات کے تحت پروگرام کے انعقاد کی غرض و غایت بیان کی۔ اسی طرح اسلامک یوتھ فیڈریشن کے قیام کے پس منظر کے بارے میں اہم باتیں بتائی۔ پروگرام کی نظامت محمد جنید نے بہت اچھے انداز میں کی۔ مجموعی طور پر یہ پروگرام کامیاب رہا۔ پروگرام میں مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناندیڑ کی عوام کے لیے آج جو ہے ایک پروگرام رکھا گیا تھا اسلامک یوتھ فیڈریشن طلباء و نوجوانوں کی جو ملکی تنظیم ہے ان کی جانب سے، جس کے اندر طلباء و نوجوانوں کے لیے ایک کریئر گائیڈنس کے لیے پروگرام تھا، جس کے اندر امین مدثر صاحب جو بنگلور سے تشریف لائے تھے، اس کے علاوہ اکمل فلاحی صاحب تھے جو AMU یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے، اور اسی طرح جو ہے آج یہ پروگرام الحمدللہ بہت خوب انداز میں ہوا، جس کے اندر امین مدثر صاحب نے بہت اچھے انداز میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کیا، اور جو اسکالرشپ اویئرنیس کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں بتائی کہ کن کن فیلڈ کے اندر طلباء نوجوان مسلم، خاص کر کے مسلم طلباء نوجوان اپنی فیلڈ چوز کر سکتے، اور کون کون سے اسکالرشپ ان کے لیے اس کے اندر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اکمل فلاحی صاحب جو AMU یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی طلباء نوجوانوں کے اندر اسلامی نہج کو لے کر کچھ باتیں رکھی کہ کس طرح سے اسلامی پس منظر کے اندر ہم تعلیم مکمل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آگے چل کر اس کا فائدہ جو ہے ہمیں ملک اور عوام کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے۔ فزیشین اسسٹنٹ PUC سائنس 12 سائنس PCB کے بعد یہ 3 سال کا کورس ہے۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک سرجن کے اسسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو بڑے سرجری ہوتے ہیں نا، کینسر کے، ہارٹ کے، لنگس کے، لمبے ہوتے ہیں، 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں سرجریز۔ اٹس اے میراتھن۔ اس میراتھن میں سرجن آ کے 2-2 گھنٹے نہیں کھڑتا۔ وہ آنے سے پہلے ایک آدمی ہوتا ہے فزیشین اسسٹنٹ، وہ باڈی کو کاٹتا ہے۔ مان لیجیے ہارٹ آپریشن میرا ہے، وہ کٹ اوپن کرتا ہے ڈپینڈنگ آن سرجری، وہ کھول کے رکھتا ہے، صاحب آپ آؤ، آپ اپنا کام کرو۔ اس کے پاس لائسنس رہتا سٹنٹ ڈالنے کا، اسی لیے ایکسپرٹ آتا۔ دیکھیے آپریشن تھیٹر میں صرف اور صرف سرجن ایک سے سرجری نہیں ہوتی، اس کی ٹیم ہوتی ہے۔ OT نرس ہوتی ہے جس کی سیلری ہوتی ہے 75,000، 1 لاکھ مہینے کا۔ ایکسپرٹ، اس کو معلوم ہے نیکسٹ کیا دینا ہے ڈاکٹر کو، نیکسٹ کیا کرنا ہے پیشنٹ کو۔ فزیشین اسسٹنٹ ایک کورس ہے 3 سال کا، جس کو کرنے کے بعد آپ ایک ڈاکٹر کو اسسٹ کریں گے سرجریز میں۔ پھر جب ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے، جو وہاں کا سلیبس ہے، وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو ہماری کو دینی رہنمائی کر سکے یا ہمارے اخلاق کو سنوار سکے، بلکہ وہ جو نصاب تعلیم ہے وہ صرف اور صرف اس انداز سے بنایا گیا ہے جو ہماری تعلیمی ضروریات کو تو پورا کرتا ہے لیکن ہماری تربیتی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے یونیورسٹیز میں، جس سے ہمیں باخبر رہنا ضروری ہے، کہ جب بھی آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے
تو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، مختلف قسم کے نظریات کے ماننے والے، مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز کے ماننے والے آپ کو وہاں پہ لوگ ملیں گے. ایسے ایسے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے، ایسے ایسے فکر کے حاملین آپ کو وہاں پہ ملیں گے جن سے آپ کا واسطہ اب تک بالکل نہیں پڑا ہوگا. کمیونزم کو ماننے والے، فیمنزم کی تحریک چلانے والے، عورتوں کی آزادی کی خاطر فیمنزم کی تحریک چلانے والے، ایمان کو بیچنے کی خاطر یا ایک مسلمان بچے کو ایمان سے دور کرنے کی خاطر کمیونزم کی تحریک چلانے والے، لبرلزم کی تحریک چلانے والے، ہر قسم کی تحریکیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی. اور کوئی بھی طالب علم جو یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتا ہے وہ کسی نہ کسی نظریے سے، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی سے متاثر ضرور ہوتا ہے. شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے. ان میں MBBS، BDS، BA MS، BUMS اور BHMS کے طلبہ کے نام شامل ہے. اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے. بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار. اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے. نشستیں محدود ہے، نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں. غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی